آج کے سبق میں ہم سورۃ اللیل پڑھیں گے۔ سورۃ اللیل مکی ہے، اس کی 21 آیات ہیں۔ سورت کے بعض مقاصد: ایمان لانے اور خرچ کرنے میں مخلوق کے مختلف احوال کا بیان اور ہر فریق کی حالت کا تذکرہ۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واللیل اذا یغشی۔ اللہ تعالیٰ نے رات کی قسم کھائی جب وہ اپنی تاریکی سے آسمان اور زمین کے درمیانی خلا کو ڈھانپ لے۔ والنہار اذا تجلی، اور دن کی قسم کھائی جب وہ روشن اور ظاہر ہو۔ وما خلق الذکر والانثی، اور اپنی پیدا کی ہوئی مخلوق کی دونوں قسموں نر اور مادہ کی قسم کھائی۔ ان سعیکم لشتی، اے لوگو یقیناً تمہارے اعمال مختلف ہیں، ان میں نیکیاں ہیں جو جنت میں جانے کا باعث ہیں، اور برائیاں ہیں جو آگ میں داخل ہونے کا سبب ہیں۔ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى، سو جس نے وہ دیا جو خرچ کرنا اس پر لازم تھا، جیسے زکوٰۃ، نان و نفقہ اور کفارہ، اور اس سے بچا جس سے اللہ تعالیٰ نے اسے منع کیا۔ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، اور اللہ تعالیٰ نے اس کا جو صلہ دینے کا وعدہ کیا ہے اس نے اس کی تصدیق کی۔ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، تو ہم ضرور اس کے لیے نیک عمل کرنا اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنا آسان کر دیں گے۔ وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَى، اور جس نے اپنے مال میں کنجوسی سے کام لیا اور اسے اس راہ میں خرچ نہ کیا جس میں خرچ کرنا اس پر فرض تھا، اور اپنے مال کی وجہ سے اللہ تعالیٰ سے بے نیاز رہا اور اس سے اس کے فضل میں سے کسی چیز کا سوال نہ کیا۔ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، اور اس نے اللہ تعالیٰ کے بدلے اور ثواب کے اس وعدے کو جھٹلایا جو اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرنے پر اس سے کیا گیا ہے۔ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى، تو ہم اس کے لیے برا عمل آسان کر دیں گے اور نیکی کا کام اس کے لیے مشکل کر دیں گے۔ وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى، اور جب وہ ہلاک ہوگا اور آگ میں داخل ہوگا تو وہ مال اس کے کچھ کام نہ آئے گا جس میں وہ کنجوسی کرتا رہا۔ إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَى، بلا شبہ حق کی راہ باطل سے واضح کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى، بلا شبہ آخرت کی زندگی اور دنیا کی زندگی ہمارے ہی ہاتھ میں ہے، ہم ان میں جس طرح چاہیں رد و بدل کریں، یہ حق ہمارے سوا کسی کو نہیں۔ فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ، سو اے لوگو اگر تم نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی تو میں نے تمہیں بھڑکتی ہوئی آگ سے خبردار کر دیا ہے۔ لا يصلاها الا الاشقى، اس آگ کی گرمی صرف بدبخت ترین شخص ہی جھیلے گا اور وہ ہے کافر۔ الذي كذب وتولى، جس نے اسے جھٹلایا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لائے اور اللہ تعالی کا حکم ماننے سے منہ پھیرا۔ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، لوگوں میں سب سے زیادہ متقی شخص ضرور اس سے دور رکھا جائے گا۔ الَّذِي يَصْلَى نَارًا تَلَظَّىٰ، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لائے اور اللہ تعالی کا حکم ماننے سے منہ پھیرا۔ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، لوگوں میں سب سے زیادہ
اس سے مراد سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ ہیں۔ الذی یؤتی مالہ یتزکا، وہ جو اپنا مال خیر کے کاموں میں خرچ کرتا ہے تاکہ گناہوں سے پاک ہو جائے۔ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى، وہ جو مال خرچ کرتا ہے وہ اس لیے خرچ نہیں کرتا کہ کسی کا اس پر احسان ہے جسے وہ اتارنا چاہتا ہے۔ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى، وہ جو مال بھی خرچ کرتا ہے اس سے صرف اپنے اس رب کی رضا چاہتا ہے جو اپنی مخلوق سے بلند و بالا ہے۔ وَلَسَوْفَ يَرْضَى، اور عن قریب اللہ تعالیٰ اسے جو عمدہ جزا دے گا وہ یقیناً اس سے راضی ہو جائے گا۔ سورۃ اللیل کے بعض فوائد۔ تزکیہ نفس اور پاکیزگی کی اہمیت بڑی واضح ہے۔ گناہ میں مدد کرنے والے لوگ گناہ میں برابر کے شریک ہیں۔ دنیاوی سزاؤں اور مصیبتوں کا ایک بہت بڑا سبب گناہ ہوتے ہیں۔ ہر ایک کے لیے وہ کام آسان کر دیا جاتا ہے جس کے لیے اسے پیدا کیا گیا ہے، اس لیے کچھ لوگ فرمانبردار ہیں اور کچھ نافرمان۔ وما علی الا البلاغ المبین۔